والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اخلاقیات کا چیپٹر بڑا وسیع و عریض چیپٹر ہے، اور اخلاقیات میں کئی شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے ایک شاخ عاجزی اور انکساری بھی ہے، اور یہ اخلاق کی بہت ایک بلند سطح ہے کہ انسان جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پہ یوں چلتے ہیں کہ ہونا، بڑی نرمی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی چال ڈھال اس کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان کی چال ڈھال، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کی سوچ کی، اس کے علم کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک شریف النفس اور سلیم الطبع آدمی کی چال کچھ اور ہوتی ہے، ایک متکبر اور ظالم کی چال کچھ اور ہوتی ہے، ایک اوباش کی چال کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا حکم دیا، اور یہی درس دیا تھا لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں کے ساتھ گالیں پھلا پھلا کے اور ان سے منہ موڑ کے بات نہ کیا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک شخص بات کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اور اس کی خوبصورت مثال میں یہ کہوں گا، آج کے ہمارے دور میں وہ بیچارہ بات سنا رہا ہے اور وہ لگا ہوا موبائل کے اوپر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال کو پھیر کے بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے بھی نہ چل۔ تو یہ جو درس اسلام نے ہمیں دیا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یہ عاجزی اور تواضع بیسیکلی ہے کیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی۔ وہ کہتے ہیں ان تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضلا، تو اپنے گھر سے نکلے تو جس کسی بھی شخص کو بھی دیکھے تمہارا یہی خیال ہو، یہی سوچ ہو، یہی نظریہ ہو کہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بندہ مجھ سے افضل ہے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی۔ جب بندہ کہے نہیں مجھ سے زیادہ ہے کوئی قابل اور اس کو پیچھے کرو، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہوتا ہے۔ نبی اسلام کی حدیث صحیح مسلم میں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور عاجزی یہ ہے کہ انسان یہی سمجھے نہیں وہ مجھ سے افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ اگر آپ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ مجھے فرعون کی طرف جانا ہے آپ کا پیغام لے کے، لیکن وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون جو ہے، آپ نے تو مجھے نبوت دی ہے، آپ کا انتخاب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی ہارون بات کرنے میں مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے آپ اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا، لیکن یہاں جملہ کیا ہے؟ ہوا افصح منی لسانا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اپنے بھائی کی قابلیت کا اعتراف کرنا اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہو سکتی؟ آج تو لوگ مانتے نہیں ہیں، بڑا بھائی بھی ہو نا اور اس کو کیا پتہ ہے، یہ ہوتا ہے تکبر۔
انسان کو عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو تواضع کی بنیادی طور پر جو میں بات کرنے لگا ہوں، 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ جس بندے کے اندر 3 چیزیں ہوں وہ تواضع اور عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، عمر بن قیس فرماتے ہیں ثلاث من رؤوس التواضع، 3 چیزیں تواضع کی بنیادیں ہیں، 3 چیزیں عاجزی کی جڑیں۔ پہلی چیز ان تبدا بالسلام علی من لقیت، تو سب سے پہلے جس کو بھی ملے سب سے پہلے اس کو سلام کرے۔ یہ نہ انتظار میں بیٹھا ہوں، نہیں وہ آنا چاہیے میرے پاس، وہ آئے مجھ سے آگے سلام لے، کسی کے پاس سے گزرا ہوں، نہیں وہ مجھے سلام لے۔ بھائی تیری توہین ہو جائے گی اگر تو پہلے سلام لے لے گا تو۔ عاجزی یہ ہے آگے بڑھ کے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کچھ بھی ہو، آگے بڑھ کے مصافحہ کرے، آگے بڑھ کے سلام لے، تو یہ ہوتی ہے عاجزی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اس بندے کا تکبر سے کوئی تعلق رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے تعریف اور مدح کا بھوکا نہ ہو، تعریف اور مدح کا بھوکا نہ ہو۔ ایک اس کو ایک لگ جاتا ہے نا، ایک لت لگ جاتی ہے اس کو، ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ بس میری تعریف ہونی چاہیے۔ جب تک تعریف ہوتی رہے، وہ کہتے ہیں نا جی اس کی کمر پہ تھپکی دیتے رہیں تو خوش رہے گا، ذرا سی کوئی بات کر تو منہ بنا کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ انسان تعریف کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، یہ عاجزی کی دوسری بنیادی وجہ۔ تیسری بات یہ ہے عاجزی کے چیپٹر میں کہ انسان جو ہے وَأَلَّا تُحِبَّ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَ وَالْمَدْحَ، اور انسان کو مجلس میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں وہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے بڑی عاجزی والی بات۔ کسی پروگرام میں دعوت دی جائے نا تو جگہ کم پڑ جائے تو اس کو کہے سر جی آپ وہاں بیٹھ جائیں، تو اندر اندر کڑتا رہتا ہے مجھے یہاں کیوں بٹھایا، مجھے وہاں بٹھانا چاہیے، چیف گیسٹ تو میں تھا۔ تو یہ ہوتی ہے تکبر، یہ ہوتا ہے بڑا پن۔ نہیں، جہاں جگہ مل جائے اس کو وہاں ہی جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ میری بس ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی عاجزی۔ تو یہ عاجزی کی بنیادی طور پر 3 بنیادیں ہیں جو علماء نے ہمارے سامنے رکھی۔ اگلی بات یہ ہے تواضع سیکھنی ہو، عاجزی سیکھنی ہو تو علماء سے سیکھیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے لیے لکڑیاں اٹھا کے نا اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں دکاندار اور تاجر اور راہگیر وہ کھڑے ہو گئے اور باہر نکل آئے کہ امام صاحب آپ لکڑیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جی ہمیں دیں۔ تو جب اتنی بات سنی نا کہ اتنے سارے لوگ میرے طرف لپک رہے ہیں کہ ہمیں دیں، ہم آپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں، تو امام صاحب فحز یدہ، ان کی جو ہے وہ ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا، رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے تم لوگ ہمارے ظاہر کو جانتے ہو، اتنی عزت دے رہے ہو، اگر ہمارے باطن کو تم جان لو تو تم ہمارے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے جو ہے وہ عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے انکساری۔ تو اللہ رب العزت اللہ ہمیں جو ہے وہ عاجزی انکساری عطا فرمائے۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا زمین، کیا شعر ہے اس کا، دانا خاک میں مل کر ہی گل گلزار ہوتا ہے۔ امام تراویح کو صرف قرآن کا لقمہ نہیں، شعروں کا لقمہ بھی چاہیے۔